حدیث سے ثابت شدہ اعمال چل رہے ہیں، ان میں ایک اہم عمل تمام غم، تمام پریشانیوں اور قرض سے نجات پانے کا حدیث نبوی میں نسخہ محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ابو داؤد کی حدیث نمبر 1555 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز مسجد میں تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی ہیں جن کا نام ابو امامہ ہے۔ آپ نے فرمایا اے ابو امامہ کیا بات ہے، میں تمہیں مسجد میں دیکھ رہا ہوں اور نماز کا وقت بھی نہیں ہے۔ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے غموں اور قرضوں نے گھیر لیا ہے۔ توجہ سے سننے کی بات ہے، مجھے غموں اور قرضوں نے گھیر لیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھلا دوں، اگر تم انہیں پڑھنے لگو تو اللہ تمہارا غم بھی دور کر دے، تمہارے قرضے بھی ادا کر دے۔ یہ کس نے بتایا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پورے یقین کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ آپ اس نسخے کو اپنی آنکھوں سے اس کو ہوتا ہوا دیکھیں گے، رب تعالیٰ نے کہاں سے کیا کام بنایا ہے۔ میں نے عرض کیا کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا صبح و شام یہ کلمات پڑھا کرو۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ وہ انشاءاللہ فوٹو کاپی آپ کے درمیان تقسیم ہو جائے گی۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ یہ والے جو بتائے ہیں کہ ان کو پڑھ لیا کریں۔ فرمایا میں نے یہ دعا پڑھنا شروع کر دی، اللہ نے میری ساری پریشانیاں بھی دور کر دی اور قرضوں کی ادائیگی کا سبب بھی پیدا فرما دیا۔ دوسری حدیث ہے اسی سے متعلق، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3563۔ ان کے پاس ایک مکاتب غلام آیا۔ اس دور کے اندر غلام ہوا کرتے تھے جن کو مالک کہتا تھا کہ تم مجھے 10,000 روپے دے دو تو اس کے بعد تم آزاد ہو۔ یہ 10,000 روپے اس کے ذمے میں ہو جاتے تھے، تو اس کو کہتے تھے مکاتب۔ وہ آیا اور اس نے آ کر کہا کہ میں اپنی مکاتبت کی رقم ادا نہیں کر پا رہا، آپ میری مدد فرما دیجئے، میں اپنے مولا کو دے دوں تاکہ آزاد ہو جاؤں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تم کو ایسے کلمے نہ سکھا دوں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے تھے؟ اگر تیرے پاس پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو تو تیری جانب سے اللہ اسے ادا فرما دے گا۔ وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ کہو یہ والی، یہ مختصر سی ہے اور عموماً بعض لوگوں کو یاد بھی ہوگی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ فرمایا یہ دعا پڑھ لے اللہ تیرا قرض ادا کر دے گا۔ تو یہ دونوں دعائیں پرچے پر لکھی ہوئی ہیں، صبح و شام 7 مرتبہ پڑھ لیں، ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لیں یا 7 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی سب غموں پریشانیوں اور قرضوں سے نجات عطا فرما دیں۔